قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليهم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. صلوات علی محمد. ارباب اعزاء، جیسا کہ پوری دنیا کو معلوم ہے، بارگاہ حسینی ایسی عظیم درسگاہ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. یہ ایسی درسگاہ ہے جہاں ہر صنف کو اس کے ظرف کے مطابق درس ملتا ہے. جس طرح بارش کا موسم ہے، تمام مخلوقات کو اس سے استفادہ ہوتا ہے. بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بنا، سیب کے منہ میں گیا تو گوہر بنے. اسی طریقے سے یہ رحمت کی برسات، یہ خیرات کربلا ہے. بچہ آئے گا اسے بھی درس ملے گا، جوان آئے گا اسے بھی درس ملے گا، بوڑھا آئے گا اسے بھی درس ملے گا. تو یہ ایک عظیم ایک نعمت ہے. معرفت کے ساتھ مجالس کو برپا کرنا چاہیے. رسم و رواج نہیں ہے، یہ عظیم عبادت ہے. اگر قدر کریں، ایک بزرگ جو ہے عالم دین کا جملہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کچھ ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ٹکراؤ نہیں ہے عبادتوں میں، ترتیب ہے. ترتیب کے ساتھ ادا کی جائے، ٹکراؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ مستحب ہے، آپ کبھی کبھی واجب کو اسے ٹکرا دیتے ہیں. کہتے تم نے انصاف نہیں کیا. یہ ایسا مستحب ہے کہ اس میں بہت سے واجبات کی ادائیگی ہوتی ہے. یہ ایسا مستحب ہے. سب سے اہم جو ہے واجب ہے اجر رسالت کی ادائیگی. توحید پر بات ہوتی ہے، رسالت پر بات ہوتی ہے. ظالموں سے تبرہ کرتے ہیں، مظلومین سے تولا کرتے ہیں. یہ ایسی عبادت ہے، عظیم عبادت، اس کی قدر ہونی چاہیے. بہرحال موضوع چل رہا ہے، موضوع گفتگو ہے معرفت الہی نجات راہی. ہم سب جو ہے ایک راستہ چلنا، ایک منزل، ہماری منزل کا مقصد ہے قرب خدا. اگر ہم پہلے مرحلے میں جیسا کہ مولا امیر نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفت الجبار، دین کی پہلی سیڑھی، پہلا مرحلہ خدا مند عالم کی معرفت ہے. سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے
اور یہ قدر مشترک ہے تمام ادیان سماوی کے درمیان. جتنے بھی ادھر سے، جس کا بھی ادھر سے ربط ہے، اوپر والوں سے رابطہ ہے، اسے چاہیے کہ اس کی معرفت حاصل ہو. کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے ہم عقلوں کو کام نہیں دیتے. آپ ذرا دیکھیں ایک چھوٹے سے بچے کو جب باپ فرط مسرت میں پیار کرتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اچھالتا ہے ہواؤں کے درمیان. بچہ کھلکھلا کر ہنستا ہے. کیوں ہنستا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، 8 مہینے کا بچہ ہے. اسے معلوم ہے جو ہمیں اچھال رہا ہے وہی ہمیں سنبھالے گا، وہی ہمیں سنبھالنے والا ہے. اگر اتنا ہی بھروسہ ہم اپنے خدا پر کر لیں کہ جس کی دنیا میں مشکلات کا سامنا ہم کرتے ہیں لیکن مشکلات سے نجات دینے والا وہی خدا ہے، تو ہمارا ایمان کس بلندی پر ہوگا؟ کربلا والوں کے ہم راستے پر ہوں گے. کربلا والوں کا آج ایمان کا مقابلہ کیوں نہیں ہے؟ ان کی نگاہ ہمیں عظمت خالق تھی، معرفت خداوند. ایک ایک شہید کے کلام پر غور کیجئے، انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ آئے گا. دیکھیے آج یہی وجہ ہے. ایک اور جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں. 14 معصومین یا تمام انبیاء کو دیکھ لیجئے، خاص طور پر 14 معصومین کبھی بھی کوئی قدم بڑھایا ہے؟ کبھی پچھتائے ہیں؟ وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمام جو ہے عقلاء سے خطاب ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو جھوٹی سے جھوٹی روایت میں نہیں ملے گا کہ کسی معصوم نے کوئی قدم بڑھا لیا ہو اس کے بعد پچھتا گئے ہوں، یا ان کے اصحاب باوفا جنہیں معرفت تھی وہ کبھی پچھتائے ہوں. کربلا کو دیکھ لیجئے، کربلا میں جتنے امام کے ساتھ آئے تھے اگر کوئی ایک ادھر سے ادھر چلا گیا ہو تو بتا دیں، جبکہ ادھر بھوک تھی، پیاس تھی، پریشانی تھی، اور ادھر کیا ہے؟ آرام ہے، منصب ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ادھر سے آنے والے تو بہت سے آئے. ارے جو بے در تھا، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جب حسینی در پر آ گیا تو وہ حر بن گیا. یہ حر کسی معمولی سپاہی کا نام نہیں تھا، 1000 فوج کا سردار تھا. ایسے ایسے افراد آئے ہیں تو معلوم یہ کوئی پچھتایا نہیں، بلکہ ہم نے پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے. عمر بن سعد جو فوج کا لشکر تھا، یزیدی فوج کا لشکر، جب وہ کوفے میں نکلتا تھا تو بچے کہتے تھے قاتل حسین آ گیا. بچوں دیکھیں، بچوں کا کتنا اہم رول ہوتا ہے. ایک کتاب لکھی گئی ہے تیسری عالم جنگ، تقریباً 50-60 سال پہلے کچھ سلسلہ شروع ہونے والا تھا، تو فرانس میں یا یورپ کے کسی ملک میں، مجھے صحیح یاد نہیں، کتاب میرے پاس ہے، کہ بچوں نے اس آتی ہوئی جنگ کو روکا جناب علی اصغر سے درس لیتے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کا اصغر اکبر کے برابر تھا. یہ ہے کربلا کی معرفت ہونی چاہیے. تو عزیزوں، ادھر سے کوئی ادھر نہیں گیا اور ادھر سے آئے، اور یہی ہمارے ساتھ جو جنرل تھا یہاں تک کوفے میں نکلنا دشوار ہو گیا، آخر میں گھر میں بیٹھ گیا تھا. کہا زمین تنگ ہو گئی ہے. خولی جو سر امام حسین کو لے کے گیا تھا جب آیا ہے، اس کی بیوی نے کہا کہاں گئے تھے؟ اللہ کے رسول کے نواسے کا قتل کر کے آئے ہو. کہا خدا تمہیں اور ہمیں ایک چھت کے نیچے جمع نہ کرے. یہ کہہ کے چلی گئی. یہ ہے انقلاب حسینی. کوئی پچھتایا نہیں ہے، پوری تاریخ بڑی ذمہ داری کے ساتھ. یہی وجہ اگر ہم معرفت کے ساتھ قدم بڑھایا جائے، حق کے راستے کو اختیار کیا جائے تو آپ پچھتائیں گے نہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. تو معرفت خدا پر گفتگو چل رہی ہے. آج کل بڑے بڑے پروفیسر الہات کا درس دے رہے ہیں، اور ان کی بڑی خاطر جو ہے بہت سیلری بڑھا دی جاتی ہے. یہ تو پروفیسر ہیں کون؟
یہ خدا کے مقابلے میں آ گئے، نعوذ باللہ. یعنی انسان پدی کا شوربہ کیا حجم اس کا کیا ہے، کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ خدا کے مقابلے میں. اب ایسا کم بخت یہی نہیں، کیا کہتا ہے فرعون؟ کیا کہا اس نے؟ فقط خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا تمہارا خدا ہوں. اتنی سرکشی. اور جب اللہ نے ڈبایا دریائے نیل میں، کیا کہا؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ. تو اب آج قدر الان، اب وقت گزر گیا ہے، اب مدد نہیں ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ معرفت بہت اہم چیز ہے. آج کل جامعات، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں آ کے وہاں کے نوجوان چونکہ ان کی بیسک معلومات مضبوط نہیں ہوتی، جواب دے نہیں پاتے. پھر اگر جواب دیں تو ان سے دشمنی کی جاتی ہے، کہیں ان کو جو ہے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. تو اسی طریقے سے ایک پروفیسر مغربی یونیورسٹی کے، نام بھی محفوظ ہے ہمارے پاس، اس وقت ذہن سے نکل گیا، ان کا نام ہے پروفیسر مورالس، اس طرح کر کے، کوئی لگا اشتباہ نہیں کر رہے ہیں. وہ عمر ان کی تقریباً 60 سے زیادہ ہو گئی، اور ان کے چیلنج کو، جو ان کا اعتراض ہے خداوند عالم پر، کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا. وہیں پر ایک انجینئر جو ہے مسلم تھے، انہوں نے دیکھا بچی ان کی 7 سال کی تھی. اور بہت غور سے سنیے گا، اللہ نے بہت اچھا ذہن دیا ہے اسے، اس کا نام نائلہ ہے. ایک مرتبہ بیٹھے، جلسہ ہوا کہ یہ آئیں گے. انہوں نے گھنٹوں تقریر کی خداوند عالم کے نہ ہونے پر. یہ دنیا یوں ہی ایک دھماکہ ہوا، یہ دنیا عالم وجود میں آ گئی، اور ایک دن اسی طرح ختم ہو جائے گی. دیکھیے، چونکہ ہم سب ایک جامعہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، شبہات کا ایجاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ہم نہیں مانتے، یہی ہے نا. لیکن کسی چیز کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان کے منہ میں زبان ہے، جس کے خلاف، چاہے خدا کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آئے، انہوں نے 1 گھنٹہ لیکچر دیا. کہا ہے تم میں سے کوئی جو آئے میرے سوالوں کا جواب دے. سب سناٹا چھایا ہوا ہے، اسی طرح جیسے جنگ خندق میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی ایک نہیں. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا؟ ایک ننھا سا ہاتھ، چھوٹا سا ہاتھ بلند ہوا. بچی کا نام نائلہ ہے، عمر 7 سال کی ہے. ہنستے ہو کہا، او ماشاء اللہ، ایک چھوٹا جو ہے ہاتھ آیا. کہیے کیا ہے آپ کے پاس دلیل؟ کہا مجھے 1 گلاس دودھ منگا دیجیے. سارے ہال والے جتنے سے ہنسنے لگے. یہاں اتنی اہم، عمیق، دقیق بات ہو رہی ہے خدا کے اس بات پر ہونے پر نہ ہونے پر، اور ایک بچی کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں دودھ چاہیے. بچی ہے، دودھ پینے کا دل کہہ رہا ہوگا. لوگوں نے یہ سمجھا. اللہ اکبر. دیکھیے خداوند عالم، اگر آپ کام نہیں کریں گے، ہم کام نہیں کریں گے، خدا کی عظمت. خدا کو بے نیاز کہتے ہیں. بے نیاز کا معنی کیا ہے؟ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا نہیں، بس ایک اشارہ تاکہ یہ بات اور آسان ہو جائے. یمن کا بادشاہ ابرہہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکے پر چڑھائی کر دیا اس نے، کہ دیکھیں گے یہ جو دین ابراہیم کے دعوے دار پیروکار، کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، یہ آئیں گے اور دفاع کریں گے، جنگ ہوگی، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا؟ اس وقت کا سپر پاور تھا وہ، ٹھیک ہے، طاقتی طاقتیں. آیا، اس کے جو ہے فوجیوں نے جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ کو کھول دیا. کیا آیا بھائی؟ سردار مکہ آ رہے ہیں، یہ دفاع ان کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ بنی ہاشم کے چاہنے والے آج بھی ظالم سے پنجہ آزمائی کیے ہوئے ہیں. یہ تاریخ پرانی ہے. اسلام آنے سے پہلے بنی ہاشم نے پنجہ آزمائی کی ہے. نئی تاریخ نہیں ہے، پرانی تاریخ ہے. لیکن جناب عبد المطلب دیکھا سارے جو ہے شرک و کفر چلا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ظاہری طاقت کا مقابلہ جب ہو، بھائی جب جنگ ہوتی ہے 19-20 کا فرق ہوتا ہے. ایک طرف بالکل سناٹا ہے، ایک طرف جو ہے
اتنا بڑا لشکر آئے، کہا کہ کیا کیسے آنا ہوا، بہت عزت وغیرہ کی، کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہمارے اونٹ کو کھول دیا ہے۔ یہاں جو ہے کعبے کے ڈھانے کی بات ہو رہی ہے اور یہ اپنے جانور کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ کہا تو میری نظر میں تو بڑی شان و توقیر تھی آپ کی، یہ آپ نے چھوٹا سا مطالبہ کیوں کہہ دیا؟ اللہ اکبر! یہیں سے لوگ اعتراض کرتے ہیں آل محمد کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ اے بھائی، جب ان کے خاندان کا بزرگ جو غیر معصوم ہے وہ غیب کی خبر رکھتا ہے تو معصوم جو ہوگا وہ جو معصوم ہے کیا کہا؟ انا رب الابل، میں اپنے اونٹوں کا پالنے والا ہوں، نگہبان ہوں۔ ہونا کا رب البیت، اور وہاں پر ہے جو کوئی اس گھر کا نگہبان ہے۔ یہ کوئی معمولی انسان کہہ سکتا تھا؟ ایک کہہ دیا، بہرحال ابرہہ کو یقین نہ آیا، اس نے کیا، لیکن مکے کا کوئی جو ہے نہ نکلا، تمام لوگ تھے۔ خدا کے گھر پہ جب آفت آئی تو کوئی نہ نکلا، خداوند عالم کو کام لینا تھا تو ابابیل جیسے چھوٹے پرندے کو بھیج کر سارا لشکر کو تباہ کر کے بتا دیا، دیکھو جب ہم کو کام لینا ہوگا تو ہم ایک چھوٹے سے پرندے سے بھی لے سکتے ہیں، چھوٹے سے پرندے سے بھی لے سکتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی دین و ملت سماج کا کوئی کام کسی کے ذریعے ہو تو امام کہتے ہیں شکر ادا کرو کہ خداوند عالم نے تمہیں اس لائق سمجھا۔ ایسا نہیں ہمیں منصب مل گیا اب تو ہم کسی کا کام نہیں کریں گے، صرف جو ہے اپنی فیملی اپنے کو دیکھیں گے۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، قرآن مجید اور روایات آپ دیکھ لیجئے، اٹل فیصلہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی فیملی آباد ہو، آپ کا گھر آباد ہو، آپ کے ہاں سکون و چین ہو، تو جو دوسرے گرے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، ان کو تم خوش کرو، خدا تمہیں خوش کرے گا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال بچی نے کیا کیا؟ دیکھا اللہ نے کیسا کام لیا، سارے جو ہے ہال میں سناٹا، یونیورسٹی کے، چھوٹی سی بچی دودھ منگائی، لوگ ہنس رہے ہیں، دودھ آ گیا۔ کہا یہ بتائیے یہ دودھ آیا کہاں سے؟ اور لوگ ہنسنے لگے۔ اب یہ گائے کا دودھ ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس کے جو ہے تھن سے آیا ہے۔ کہا یہ بتائیے اس میں کتنی نعمتیں ہیں، کتنی وٹامنس ہیں اس دودھ میں؟ کہا بے شمار، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کہا یہ بتائیے آئے کہاں سے؟ کہا گائے سے آئے۔ کہا گائے یہ دودھ بنتا کہاں سے ہے؟ کہا یہ ہریالی گھاس کھاتی ہے، سوکھی کچھ ہوتی ہے، کچھ ہری ہوتی ہے۔ کہا وہ تو کچھ ہری ہے، اس کا کلر اور ہے، دودھ کا کلر اور ہے۔ یہ سب مکس ہو کر، غور سے سنیے گا، مکس ہو کر یہ دودھ کی شکل میں کون تیار کرتا ہے؟ کہا یہ گائے کرتے۔ کہا گائے تو جانور ہے، اس کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ کہا یہ بائیولوجی کی طرح کے حساب سسٹم کے تحت یہ ہو جاتا ہے۔ کہا یہ بتاؤ اگر ایسا ہے تو گائے کے پاس داخل ہے، نہ تمیز کر سکتی ہے، گائے یہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ اب فوراً تھوڑا سا، چونکہ اتنا بڑا پروفیسر، ایک مرتبہ جھٹکا لگا، اتنی چھوٹی سی بچی اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے۔ کہا تمہیں ماننا پڑے گا کوئی طاقت ہے جو یہ پورے عملیے کو اس کے اشارے پر یہ چیز انجام ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد بھی وہ مطمئن نہ ہوا، کہا نہیں یہ ایک سسٹم چل رہا ہے دنیا کا، اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر بچی آگے بڑھے، حوصلہ تھا، بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی بات رکھ رہی ہے۔ اس نے ٹیبل پر دودھ رکھ دیا گلاس، کہ بتائیے یہ خود بخود آ گیا یا کسی نے رکھا ہے؟ کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دودھ اتنے سلیقے سے ٹیبل پہ خود بخود آ گیا ہو۔ کہا تمہیں دودھ کے رکھنے والے پر اتنا یقین ہے، اگر تم دیکھو بھی نا کہ بغیر کسی کے رکھے ہوئے یہ دودھ نہیں ہوگا، یہ پوری کائنات نظم و ضبط کے ساتھ رواں دواں ہے، اس کے خالق پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے دیکھا پھر جو ہے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے دوسرا چینج کیا،
کہا یہ ABCD کو الگ الگ جو حروف، جسے حروف تہجی ہم کہتے ہیں اردو اور عربی میں، اس کو ابھی ہم بکھیر کر آپ کو دے دیں غیر مرتب طریقے سے، کہیں ایک کتاب لکھ دیجئے، وقت لگے گا؟ کہاں وقت لگے گا؟ کہا اسی کو ہوا میں اڑا دیں اور ایک کتاب خود بخود جو ہے بالکل پرنٹ ہو کر لکھی لکھائی ایک اچھے سبجیکٹ میں آ جائے، کہا یہ مستحیل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا جب یہ کائنات کو خداوند عالم نے پوری ایک کتاب کی مانند سجا دیا ہے، جدھر بھی نظروں کو اٹھاؤ درس توحید ملے گا، ہر جو ہے ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی جو ہے اپنی زبان بے زبان سے گویا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ لیکن ابھی بھی تھوڑے سے اب دیکھ رہا ہے، وہ بچے کی عزت بڑھ رہی ہے، یہاں تک اب اعتراض کو اور بدلنا چاہا۔ ابھی نہیں، کیونکہ جو لوگ اپنی عقل کو کام نہیں دیتے، اگرچہ وہ علم کے ایک بڑے درجے کو طے کر لیتے ہیں، لیکن اگر حکمت نہیں ہے اور عقل کو کام نہیں دے رہے ہیں تو وہ کام کر نہیں پاتے۔ ان کا یہ بتائیے کہ اگر خدا، تم لوگ کہتے ہو کہ خدا جو ہے سب پر شفیق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کا دین محبت والا ہے، سب سے محبت کرتا ہے، تو پھر یہ ظلم کیوں ہے، یہ اذیت کیوں ہے؟ ایک دوسرے کو جو ہے آپ دیکھیں، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے، کوئی کہیں پر جو ہے پریشان ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر محبت کا تقاضا یہ تھا، سب کے لیے جو ہے ایک جیسا قانون ہوتا، ایک جیسا فیصلہ ہوتا، کوئی جو ہے کسی مرض میں مبتلا ہے، کوئی کسی طرح مبتلا ہے، اب اس نے جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کی، بچی ہے چھوٹی سی، لیکن خداوند عالم سے جو ہے کنیکٹ ہے، خدا کے معرفت اس کے دل میں ہے۔ اس نے یہ کہا، یہ بتائیے کہ کیا آپ کا کبھی کبھی آپریشن روم میں جانا ہوا جہاں ایک سرجن آپریشن کرتا ہے؟ کہاں وہاں کیا ہوتا ہے؟ کہا وہاں پر آپریشن ہوتا ہے، اگر نشے کی دوا نہ دیا جائے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہا کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ڈاکٹر اسے جو ہے یہ اذیت کیوں دے رہا ہے؟ اپنے اختیار سے دے رہا ہے، جان بوجھ کر دے رہا ہے۔ کہاں دے رہا ہے؟ کہا تاکہ وہ شفا اسے مل جائے۔ کہا بس یہی خداوند عالم نے تو سب کچھ خیر کیا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے یہ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اس کو یہاں پر پروان چڑھنا ہے۔ اگر مشکلات کا سامنا نہیں کرے گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اب آپ سب جو ہے یہاں پڑھے لکھے افراد ہیں، یہ بتائیے ایک درخت کو آپ لگاتے ہیں اپنے گارڈن میں، بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں ٹائم پر، کوئی جو ہے مرض، کوئی کیڑا آ جاتا ہے اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ ایک جنگل میں ہوتا ہے، جنگل میں پانی دینے والا کون ہے؟ وہاں کی ہریالی کو برقرار رکھنے والا کون ہے؟ وہاں کے جو جانور ہوتے ہیں ان کا نہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ اپنا خود بچاؤ کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا موازنہ کریے، جو درخت وہاں کا ہوتا ہے اس کی لکڑیوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے یا جو درخت آپ لگاتے ہیں اس کی لکڑیوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے؟ جتنی بھی ہم مشکلات سے لڑتے ہوئے پروان چڑھیں گے تو طاقتور بنیں گے، نہیں تو ہم کمزور ہوں گے۔ یہی وجہ ہے خداوند عالم نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مشکلات آئے گی، طبی طور پر آنا ہے، ان مشکلات کے درمیان راستہ تلاش کرنا عاقل کا کام ہے۔ خدا نکالے صلوات علی محمد و آل محمد۔ سوال و جواب جاری ہے۔ یہ لڑکی نے جواب دیا، اس کے بعد کہا یہ بتاؤ، اگر خداوند عالم نے دین کو محبت کے تقاضے پر پیدا کیا ہے پھر شر کیوں ہے؟ شر۔ اب لڑکی جو ہے جواب دینا چاہ رہی ہے، سامنے جو ہے اتنا بڑا پروفیسر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ رے نور ایمان جس کے قلب میں ہو، خدا کس سے کہاں پر کام لے لے
یہ خدا جانتا ہے، بس نیت صاف ہونی چاہیے، سوچ اچھی ہونی چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو اب کہا کہ اصول کافی میں ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں لیس الدین الا الحب، دین جو ہے محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ چھٹے امام اصول کافی کی روایت ہے، دین میں ہر جگہ محبت کی بات ہے، محبت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ کہا جب خداوند عالم محبت کرتا ہے، دین محبت کی بنیاد پر ہے، تو یہ جو شر والی چیزیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ سوال کو بدلا، پہلے سوال سے تھوڑا سا فرق ہے، وہاں ظلم کیوں ہے، آپس میں ٹکرار ہے، یہاں شر کیوں ہے؟ تو عقائد میں خداوند عالم کی طرف سے جو بھی چیز آئی خیر آئی، شر نہیں آئی۔ قرآن مجید کی ہے جو کچھ شر ہے زمانے میں وہ انسانوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتیجے کی بنیاد پر ہے، وَإِلَّا ادھر سے کوئی شر نہیں ہے۔ اب اس کا جواب وہ بچی کیا دینا چاہ رہی ہے؟ کہا دیکھو جسے تم شر سمجھتے ہو یہ بتاؤ، جب بچہ 6 مہینہ کو ہوتا ہے گھٹنوں چلتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ 1 سال کے قریب جب اس کی عمر ہوتی ہے تو چلنا چاہتا ہے، تو اس کا باپ یا اس کا ذمہ دار ہاتھوں سے پکڑ کے سہارا دیتا ہے۔ بچہ کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے۔ یہ بتائیے کیا اس کا باپ اسے چھوڑتا نہیں گرنے کے لیے؟ کہاں چھوڑتا ہے، کہاں ہر وقت اگر بچے کو وہ پکڑ لے تو وہ بچہ جو ہے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، بہت کمزور ہوگا۔ خداوند عالم نے اپنا اختیار دے کر، یہ تمام چیزیں دے کر کہ دنیا میں جو حالات پیدا ہوں گے اس میں تمہارا کام نکلنا ہے۔ ہم نے عقل جیسی نعمت دی ہے، راستہ دیکھتے جانا، نکلتے جاؤ گے، ہماری مدد شامل حال ہو تاکہ تم قوی بن جاؤ، کمزور نہ رہو، طاقتور بنو، کمزور نہ ہو۔ وَإِلَّا جن بچوں کے پیرنٹس خیال نہیں کرتے، بچے کو رسک نہیں لینا چاہتے، وہ بچہ کامیاب نہیں ہوتا۔ بہرحال اس موضوع پہ اور بات کی جا سکتی ہے۔ اب اس نے سوال کو بدلا، کہا یہ بتاؤ اسلام سلامتی کا مذہب ہے نا؟ اب ڈائریکٹ آ گیا، ابھی تک پہلے کیا تھا، گھوم گھوم کے آ رہا تھا، اب لہجے کو بدلا، کہا یہ بتائیے اسلام جو ہے سلامتی کا، امن کا پیغام دیتا ہے؟ کہا بے شک ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ کہا پھر یہ خود ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کیوں کر رہا ہے؟ پھر ہر کسی کو کوئی کافر کہہ رہا ہے، کسی کو کوئی مشرک کہہ رہا ہے، لا کے بالکل سامنے، اور اسی کو ترویج کی جا رہی ہے آج کہ اسلام جو ہے طاقت کے زور پر پھیلا، ظلم کی بنیاد پر پھیلا۔ دیکھیے بچی ہے، اتنا بڑا سوال ہے، یہ عام سوال نہیں ہے، اپنے آپ کو رکھیے جو کوئی اس طرح سے ایک میٹنگ میں، خاص میٹنگ میں پڑھے لکھوں کے درمیان یہ سوال ہو تو جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ بچی نے کہا کیا آپ کے گھر میں چھری ہے؟ کہاں چھری ہے؟ سمجھ گیا کہ بچی لے کہاں جانا چاہ رہی، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ کہا یہ بتائیے جو چھری جو چاقو ہے یہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے یا نقصان دہ ہے؟ کہا فائدہ مند ہے، ہم اسے اپنی ضرورت کی چیزوں، سبزیاں وغیرہ، پھل وغیرہ یہ کرتے ہیں۔ کہا اگر وہی چھری لے کر کوئی کسی انسان کو قتل کر دے، اب یہ بتاؤ تم چھری کی ملامت کرو گے یا قاتل کی ملامت کرو گے؟ یہ بہت ذمہ دارانہ جو ہے جواب دیا ہے۔ دوسرا جو ہے اسی کو ملاتے ہوئے کہا یہ بتائیے جو سیل ہیں، یہ جو ذرات ہیں، ایٹمی بم جو بنائے جا رہے ہیں، انسان اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہے نا؟ علم جو ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے کہ اپنی بھلائی کرے، اپنے ملک کی بھلائی کرے، اپنے سماج کی بھلائی کرے۔ علم جو ہے کبھی انسان کو اذیت دینے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی کالج جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہم علم اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ تم انسانوں کے خون سے ہولی کھیلو، ہے کہیں یہ؟ ہے کہیں اعلان؟ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور حدیث میں بھی ہے ایسے علم سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو فائدہ بخش نہ ہو۔ کہتے ہیں جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، بم بنائے جا رہے ہیں، انسانوں کی تباہی کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اب یہ بتائیے اس علم کا قصور ہے یا جس کے پاس علم ہے مس یوز کا قصور ہے؟
کہا بس یہی ہے، اسلام جو ہے امن و امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، سب کو رہنے کا حق، آزادی کے ساتھ جینے کا کام دیتا ہے۔ جو لباس اسلام کو اوڑھ کر اب منافقین داخل ہوئے ہیں، وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ بس منافقین کو پہچانتے جائیے، ان کے کردار کو جدا کرتے جائیے اسلام سے۔ اسلام سے بہتر مذہب نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ یہ ہے اتنا جو ہے سخت جو ہے جواب اس بچی نے دیا۔ آپ یہیں دیکھیں، یہیں سے مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ کیوں اسلام میں اتنا زور دیا قرآن مجید نے، جو پوری سورہ منافقین کیوں ہے؟ کیونکہ ہم پہچانے کون جو ہے اسلام کو اپنے کھانے پینے کا ایک ڈھال سمجھ لیا ہے، ایک جو ہے اسے وسیلہ سمجھ کے آگے بڑھ رہا ہے، اور کون جو ہے پیغام اسلام کو نمایاں کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس کربلا کی جنگ جو ہے یہیں سے واضح ہو جائے گی، لوگوں پر حقائق آشکار ہو جائیں گے اگر ہم سمجھ لیں۔ اسلام امن کا پیغام ہے، بڑی ذمہ داری سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پیغمبر اکرم سے لے کر مولا کائنات تک اور آخری امام کا جب ظہور ہوگا، وہاں پر کوئی دکھا دے کبھی بھی کسی انسان پر اٹیک کیا ہو۔ آج یہودیوں سے کتنا جو ہے دشمنی کا سلسلہ ہے۔ مولا کائنات کے ظاہری خلافت ہے کوفے میں، سفر پر گئے تھے کوفے سے باہر، یہودی ساتھ میں تھا، ظاہر سی بات ہے جب کچھ بات چیت ہوئی ہوگی۔ جب کوفے میں اترے ہیں اس کا راستہ الگ تھا، مولا کا راستہ الگ تھا۔ یہودی جانے لگا، چند قدم بڑھ کر مولا نے اسے رخصت کیا۔ وہ کہہ رہا آپ کا راستہ تو ادھر ہے، آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ کہا حق کے صحبت ہے یہ، کیونکہ تو اتنی دیر میرے ساتھ تھا، اگرچہ میرے مذہب پر یہ نہیں ہے لیکن اخلاق اسلام کا تقاضا یہ ہے ہم تیرا احترام کرتے ہوئے چند قدم تجھے رخصت کریں۔ کہا جس دین میں انسان کا اتنا احترام ہو مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ ہے تو آج اخلاق نظر نہیں آتا، مسلمان ہیں اس کا اخلاق خراب ہے تو اس کے جو ہے مذمت کیجئے۔ یہی تو فیصلہ ہے کربلا کا، ہم ظالم کی حمایت کبھی نہیں کریں گے، چاہے اپنے لباس میں آئے یا غیروں کے لباس میں آئے۔ کربلا تو یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، کربلا ہے کیا؟ کربلا جو ہے کسی انسان کی باڈی، جسم، اس کے ہاتھ پیر ناک سے نفرت کرنے کا نام نہیں ہے۔ کربلا کردار کو دیکھتی ہے، اگر کردار جو ہے قدردانی کے لائق ہے تو وہب قلبی کو گلے لگا لیتی ہے۔ وہب قلبی کون تھا؟ کرسچن تھا، لیکن اگر کردار فقط جو ہے برائی ہی برائی تو کربلا سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو جنگ ہوئی ہے کردار کی جنگ ہوئی ہے، طاقت کا مقابلہ کردار سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے اصحاب کی تعداد، پیغمبر کے اصحاب جو مولا امام حسین کے ساتھ تھے، 17 سے 18 اصحاب پیغمبر مولا کے لشکر میں تھے اور شہید ہوئے ہیں۔ امیر شام بنی امیہ کے لشکر میں اصحاب کی اولادیں تھیں، ابھی تک مجھے کوئی صحابی نہیں ملا۔ 17 سے 18 اصحاب پیغمبر جو باوفا صحاب تھے، انہیں معلوم تھا امام کا احترام کیا ہے، یہ جنگ حق و باطل کی ہے۔ ابن عساکر تاریخ دمشق میں، سنی رائٹر ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا ایک صحابی رسول جن کا نام انس بن حارث الکاہلی الاسدی، بس میں پیغمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، پیغمبر نے دیکھا باوفا صحابی ہے، اسے یہ درجہ ملنا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان ھذا ابنی یقتل فی ارض یقال لها کربلا فمن ادرکہ فلینصرہ۔
اے انس، یہ میرا بچہ بیٹا حسین ایک ایسی زمین پر قتل کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہوگا۔ اب اللہ کے رسول نے سب کو دعوت دی۔ من عام ہے، جو عربی گرامر سے واقف ہے، من جو بھی عورت مرد بوڑھا جوان سب کو شامل ہے جو صاحب عقل ہے۔ من جو ہے صاحب عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فَمَنْ أَدْرَكَهُ فَلْيَنْصُرْهُ، جو بھی اس وقت کو درک کرے، اس وقت زندہ رہے، پیغمبر نے آرڈر دیا میرے بچے کی نصرت کرے، میرے بچے کی مدد کرے۔ اس صحابی رسول کا بیان ہے۔ اسی وقت سے میرے دل میں ایک تمنا، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا تاکہ میں فرزند پیغمبر کی نصرت کروں۔ حافظ وقت آ گیا، 61 ہجری کا چاند نمودار ہوا، ہر طرف سے دشمن زمین کربلا پر اکٹھا ہو رہے ہیں۔ انس بن حارث الکاہلی بھی آ گئے، مولا کی خدمت میں آئے۔ 84 سال عمر دوسرے صحابی مسلم بن اوسجہ، جناب حبیب بن مظاہر، یہ سب اصحاب تھے، سب نے قربانی دی، لیکن یہ صحابی 90 سال کے قریب کا ہے۔ اللہ اکبر، 90 سال کے قریب کا ہے۔ آئے ہیں، مولا سے اجازت چاہتے ہیں۔ امام حسین نے سر سے تاپا دیکھا، سر قطار رونے لگے۔ نانا کے صحابی کی جب حیت دیکھی، کیا دیکھا؟ پٹخے سے اپنی کمرے خمیدہ کو باندھے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے پیشانی جو جھریوں کو جو ایک پٹی باندھے ہوئے ہیں، تلوار لے کر نواز رسول کی خدمت میں آئے۔ اے نواز رسول، مجھے اجازت دیجئے۔ اے عزیزو، امام رونے لگے۔ اجازت سے پہلے آپ امر سعد سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ امر سعد جو جنرل تھا، وہ بھی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، صحابی رسول کا بیٹا تھا، جو قتل کرنے کے لیے آیا۔ جب سنا ایک رسول کا صحابی آیا ملاقات کرنے کے لیے، ملاقات کی، شاید سوچا ادھر آ رہے ہیں۔ اس صحابی کا ایمان دیکھیے گا، ذرا سلام کریے۔ اے مسلمانوں، کربلا فکر محل فکر تعامل کا نام ہے۔ کربلا ایسی جنگ ہے جہاں آل محمد اور اصحاب محمد نے مل کر لڑی ہے۔ اگر تم اصحاب محمد کے چاہنے والے ہو، آل محمد کے چاہنے والے ہو، تو طرفدار کربلا بننا پڑے گا۔ یہ رسول کا صحابی ہے عزیزو، جس نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے رسول کے ساتھ، جنگ حنین میں شرکت کی ہے۔ جب امر سعد کے خیمے میں داخل ہوئے، اس کو سلام نہیں کیا۔ امر سعد سمجھ گیا کہ رسول کا صحابی مجھے سلام نہیں کر، کہتا الستُ بمسلم، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا میں تجھے کیسے مسلمان کہوں؟ ارے تو رسول کے نواسے کے قتل کی سازشیں کر رہا ہے۔ اے عزیزو، جب یہ تمام حجت کر کے آئے ہیں، مولا سے اجازت لی ہے، بڑھاپے کا یہ عالم ہے، میدان میں آئے ہیں، 98 جو ہے فوجیوں کو واصل جہنم کیا ہے، ان کا رجس کیا ہے جو رجس خانی کی ہے؟ کہتے ہیں آل علی شیعت الرحمن، ارے آل علی جو ہے اللہ کے پیروکار ہیں، آل حرب شیعت الشیطان ہے، ارے بنی امیہ والے شیطان ہیں۔ عزیزو، یہ بوڑھا صحابی رسول جو ہے اپنی جان کو مولا کے قربان کر گیا۔ مولا جب آئے ہیں گریہ کیا ہے۔ اے عزیزو، کس کس صحابی کا ذکر کرو؟ کل جناب مسلم کا مصائب پڑھا تھا، ایک بیٹا جناب مسلم کا قربان ہوا ہے، جسے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ عجیب شہادت کی داستان ہے نوجوانوں، عمر جو ہے 13-14 سال ہے، یتیم بچہ ہے۔ اللہ اکبر، امام کی خدمت میں آتے ہیں، چچا جان مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین آپ کے سگے ماموں ہیں، کیونکہ آپ جو ہے مولا کائنات کے نواسے ہیں، رقیہ بنت امام علی کے بیٹے ہیں۔ دادا عقیل ہے، نانا علی ابن ابی طالب ہے، بابا مسلم ہے، چچا امام حسین جناب عباس ہے۔
ایسا ہاشمی جوان جو ہے آیا ہے، اجازت چاہتا ہے۔ عجب نہیں، امام نے کہا بیٹا تیرے غم کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، لیکن اللہ نے ہاشمی نوجوان آیا ہے اجازت کے لیے، اجازت لے کر میدان کی طرف آئے ہیں۔ اے عزیزوں، کچھ جنگ کے اصول ہوتے ہیں، آج بھی اصول ہیں، اس وقت کے بھی اصول ہیں کہ جب اگر جو ہے غازی کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، اس پر حملہ نہیں ہوتا تھا، گرز سے سر پر وار نہیں کیا جاتا تھا، لیکن کربلا میں یہ طاغوتی جیش نے اصول کو بھی بدل دیا تھا۔ اے عزیزو، یہ یتیم بچہ ہاشمی نوجوان تلوار کو لہراتا ہوا دشمنوں کا خاتمہ کر رہا ہے۔ 3 حملے کیے ہیں، بہت سے واصلے جہنم کیا، لیکن ابھی آپ نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھا تھا، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، پہلے ہاتھ پر لگا، ارے ہاتھ پیشانی سے مل گیا، اب ہاتھ اٹھ نہیں رہا۔ اسی اثنا میں تلوار گر گئی، لیکن ایک ظالم نے دوسرا تیر چلایا جو آپ کے دل پر لگا۔ اب نہیں معلوم شہادت پہلے تیر سے ہوئی ہے یا دوسرے تیر سے ہوئی ہے۔ اے عزیزو، جب ظالم نے تیر کو نکالا، تیر ٹوٹ گیا۔ ارے کس عصیت میں یہ مسلم کا لال اپنے مولا پر فدا ہو گیا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں جب ان کی صدا گونجی، جناب عباس امام حسین بڑی تیزی کے ساتھ آئے، لیکن جب قریب پہنچے یتیم مسلم نقیل اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اجرکم اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پالنے والی سے ہماری مختصر سے عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام جو ہے پیروے حق کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہم میں سے جو لاولد ہم ہیں، اولاد نرینہ سے نواز، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیکوکار بنا، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو تعلیم کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں مزید کامیابی کامرانی عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو ملت و مذہب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما، ظالمین کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سر پر برقرار رکھ، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ماتم